ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن خوشاب کا ایک اور احسن اقدام، بے یار و مددگار خاتون کو اس کے 3 بچوں کے ہمراہ شیلٹر ہوم منتقل کر دیا گیا۔ عوامی سماجی حلقوں کی طرف سے ڈپٹی کمشنر خوشاب اور ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر خوشاب کو زبردست خراج تحسین رپورٹ کر رہے ہیں ہمارے بیورو چیف راجہ نور الہی عاطف۔ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن خوشاب کا ایک اور احسن اقدام، بے آسرا بے یار و مددگار خاتون کو 3 بچوں کے ہمراہ شیلٹر ہوم منتقل کر دیا گیا۔ عوامی سماجی حلقوں کی طرف سے ڈپٹی کمشنر خوشاب اور ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر خوشاب کو زبردست خراج تحسین پیش کیا جا رہا ہے۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر خوشاب توقیر محمد نعیم کو اطلاع ملی کہ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال جوہر آباد میں ایک خاتون اپنے 3 بچوں کے ہمراہ شدید سردی کے موسم میں کھلے آسمان کے نیچے بے آسرا اور بے یار و مددگار پڑی ہے۔ اس پر ڈی پی او خوشاب نے فوری طور پر احکامات جاری کیے۔ ایس ایچ او تھانہ سٹی جوہر آباد خالد الرحمان کلو انچارج پولیس تحفظ مرکز کے ہمراہ ڈی ایچ کے اسپتال پہنچے۔ انہوں نے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن خوشاب کے ساتھ مل کر خاتون اور اس کے بچوں کو شیلٹر ہوم منتقل کر دیا۔ ڈپٹی ڈسٹرکٹ سوشل ویلفیئر آفیسر خوشاب ملک امتیاز احمد مانگڑ بھی اس موقع پر موجود تھے۔ دریں اثنا عوامی سماجی حلقوں نے ڈپٹی کمشنر خوشاب ذیشان شبیر رانا اور ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر خوشاب توقیر محمد نعیم کے ایسے اقدام کو زبردست خراج تحسین پیش کرتے ہوئے ارباب اختیار کی طرف سے اسے خدمت خلق کی قابل تقلید مثال قرار دیا ہے۔ میرا اسماعیل خان سے خبر شامل کرتے ہیں۔ امیر نقوی انچارج پنجاب نیوز کے پی کے کی رپورٹ کے مطابق امیدوار صوبائی اسمبلی پی کے 113 ملک عارف جلیل کے وفد کے ساتھ ڈاکٹر سید کیسر جلیل اور بخاری کے گھر آمد۔ ملک عارف جلیل نے ڈاکٹر کیسر بخاری کی والدہ اور ماموں ناظم مرحوم سید مشتاق حسین نقوی کی وفات پر اظہار تعزیت اور فاتحہ خوانی کی۔ انہوں نے مرحومین کی بلندی درجات اور لواحقین کے لیے صبر جمیل کی دعا کی۔ اس موقع پر ڈاکٹر سید کیسر عباس، سید امیر نقوی انچارج پنجاب نیوز، سید عامر شاہ، سید قمر شاہ، سید سمر عباس شاہ، سید وجید شاہ، سید زرنین عباس شاہ اور دیگر رشتہ دار بھی موجود تھے۔ خبر شامل کرتے ہیں پیر محل سے۔ سید کمال شاہ سے پیر محل شدید دھند اور شہر اور علاقوں میں شدید دھند کا راج، سردی کی شدت میں اضافہ، دھند کے باعث حد نگاہ انتہائی کم رہ گئی۔ پیر محل شہر اور گرد و نواح کے نواحی علاقے شدید دھند کی لپیٹ میں۔ ایک بار پھر اپنا دبدبہ برقرار رکھنے کے لیے ہمیں قرآن مجید سے رہنمائی لینی ہوگی۔ مکتبہ جمعیت القرآن کے زیر اہتمام جلسہ دستار بندی حافظ کرام کے سلسلے میں ایک پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں مختلف علماء کرام کو مدعو کیا گیا۔ مزید تفصیلات سے آگاہ کر رہے ہیں ایم ایس راوی۔ جی ایم ایس راوی تفصیلات سے آگاہ کیجیے۔ ہے ایسی تجارت میں مسلمان کا خسارہ۔ دنیا میں ایک بار پھر اپنا دبدبہ برقرار رکھنے کے لیے ہمیں قرآن سے روشنی لینی ہوگی، جو فوری انسانیت کے لیے سراف رحمت بن کر اترا ہے۔ ایک اور دور تھا جس میں ہم نے ہندولس کے ساحل پر کشتیاں جلا کر کفر پر لرزہ طاری کر دیا، لیکن بدقسمتی سے یہ دور بھی دیکھنا پڑا جس میں امتی مسلمہ کی زبوں عالی دیکھی نہیں جاتی۔ تب تو شہر مشرق علامہ اقبال نے خوب نقشہ کھینچا، اے لا الہ کے وارث باقی نہیں ہے تجھ میں گفتار دلبرانہ کردار قاہرانہ۔ امتی مسلمہ میں دوبارہ جان پیدا کرنے کے لیے ہمیں ایک بار پھر اپنی اسلاف کی تاریخ کا مطالعہ کرنا ہوگا، جنہوں نے کفر کے گٹاٹوب اندھیروں میں ہلچل مچا کر اسلام کی ابیاری میں اہم کردار ادا کیا۔ پیر طریقت مولانا عبداللہ کا مکتب جمعیت القرآن کے زیر اہتمام جلسہ دستار بندی حافظ قرآن کے سلسلے میں منعقد کردہ تقریب سے خطاب۔ اس موقع پر مختلف علماء کرام کو بھی مدعو کیا گیا تاکہ محفل کی نورانیت کو مزید بھی وسیع کیا جا سکے اور حفظ قرآن کی سعادت حاصل کرنے والوں کو داد سے نوازا جا سکے، جنہوں نے اس نفسیہ نفسی کے دور میں اس عظیم قرآن مجید کو یاد رکھا جو برسوں سے بھی یار و مددگار محمد بن قاسم اور طارق بن زیاد کی راہ تک رہے ہیں۔ اس موقع پر اپنے ہم مکتب ساتھیوں کے ساتھ ساتھ اپنوں نے بھی ہار پہنا کر حفظ قرآن پر خوب گلفارشی کی اور انہیں خراج تحسین پیش کیا گیا۔ آئے ہوئے علماء کرام نے محتمم مدرسہ مولوی محمد شریف اخنزادہ، مولوی عبدالبصیر حافظ عبدالعزیز قاری عبدالحکیم کو بھی خراج تحسین پیش کیا گیا، جن کی انتھک محنت کی وجہ سے 7 حافظ قرآن کو دستار فضیلت پہنائی گئی۔ آخر میں وطنی عزیز کی بقا اور امت مسلمہ کی زبوں عالی کے لیے عافیت کی دعا بھی مانگی گئی۔ ایم ایس راوی چک نمبر 276 ٹی ڈی میں افسوسناک واقعہ، 30 سالہ خاتون جان کی بازی ہار گئی۔ ٹوکا مشین پر چارہ کاٹتے ہوئے دوپٹہ پھنسنے سے نصیب آئی، موقع پر جاں بحق خاتون کا دوپٹہ ٹوکا مشین میں آنے سے بننے والا پھندا موت کا ثابت ہوا اور ریسکیو ٹیم نے موقع پر پہنچ کر معائنے کے بعد نصیب آئی کی موت کی تصدیق۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے صوبائی سینئر نائب صدر بورڈ
ऑफ डायरेक्टर सरदार ज़ादा मोहम्मद नुमान खान नासिर ने बिजली के नए 3 फीडर्स का इफ्तिताह करके आवाम दखी की दरीना ख्वाहिश पर उतर गए। मज़ीद तफसीलात देखते हैं MS रावी की इस शानदार रिपोर्ट। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सूबाई सीनियर नायब सदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सरदार ज़ादा मोहम्मद नुमान नासर ने बिजली के नए 3 फीडरों का इफ्तिताह करके अवामी दुखी की दरीना ख्वाहिश पर पूरा उतर गए। दौरान इफ्तिताह मुख्तलिफ मुखातिब फिक्र अफराद को भी मदऊ किया गया, जिसमें डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन अजी खुरुल्लाह नासर, चेयरमैन म्युनिसिपल कमेटी मलिक करीमुल्लाह खान तरीन, सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अजी फिरजान नासर, साबिक चेयरमैन अजी फतेह मोहम्मद नासर और देगर तंजीमों की नुमाइंदों की भरपूर शिरकत। बाद आज इफ्तिताह मीडिया से बातचीत करते हुए सरदारजादा मोहम्मद नुमान नासर ने कहा, गए वक्त का अजाला करने के लिए नए 3 फेडर करामत साबित होंगे। उन्होंने कहा कि एक कारोबारी इलाका है, इसलिए यहाँ हर सहूलियात होनी चाहिए। उन्होंने आवाम से इस्तदा करते हुए कहा कि अपनी बिलें बर वक्त जमा करें ताकि लोड शेडिंग में कमी देखने को मिले। उन्होंने कहा लोग जज्बात में ना आए बल्कि नए 3 फेडर के इफ्तिताह से सारी कोताहियों का अजाला हो सकता है। उन्होंने कहा इलाके से भरपूर हमदर्दी जताई जा रही है, इंशाल्लाह 3 फेडर के ऑन होने से अंधेरों को ठिकाने लगाया जा सकता है। MS रावी सलादकी। वज़ीराबाद मुस्लिम लीग नून ने हमेशा जमहूरी रवायात की पासदारी और इज्तिमाई वफाक को मद्देनजर रखा। पाकिस्तान को अंधेरों में धकेलने वाली कौम के सामने बेनकाब हो चुके हैं। अल अजीजिया रेफरेंस में नवाज शरीफ की बेगुनाही सच की फतह है। पार्टी टिकट के लिए पुरुम्मीद हूँ, हल्के की अवाम की खिदमत जारी रखेंगे। इन ख्यालात का इजहार साबिक MPA हल्का PP 35 बेगम तलत शौकत ने सहाफियों से मुलाकात के दौरान गुफ्तगू करते हुए किया। साबिक MPA हल्का PP 35 बेगम तलत शौकत चीमा ने कहा कि अल अजीजिया रेफरेंस में साजिश के तहत दी गई सजा कालादम होने पर पूरी कौम खुश है। मुल्क को अंधेरों में धकेलने वाले बेनकाब हो चुके। 2017 से शुरू होने वाली साजिशों के सिलसिले का बाब बंद होने को है। महंगाई, बेरोजगारी, गुर्बत का बाब भी नवाज शरीफ की चौथी मरतबा वजीर आज़म बनने से बंद होगा और मुल्क तरक्की की नई मनाजिल तय करता नजर आएगा। मुस्लिम लीग नून जमहूरी रवायात की अमीन है। उम्मीद है पाकिस्तान मोहम्मद नवाज शरीफ ही मुल्क को मसाइल से निकाल सकते हैं। इनका मजीद कहना था कि हल्का PP 35 से पार्टी टिकट इनका हक है और इसके हसूल के लिए पुरुम्मीद हूँ। माजी में पार्टी पर मुश्किल वक्त के दौरान भी क़यादत के हुक्म पर लब्बैक कहा और आइंदा भी इस तसलसल को बरकरार रखते हुए पार्टी और हल्के की खिदमत जारी रखेंगे। इस मौके पर काशिफ चौधरी, इफ्तिखार अहमद भट्ट, जमीर काजमी, शहबाज बुखारी और दीगर भी मौजूद। मंडी दी स्मार्ट स्कूल नारिंग में ब्लैक डे के मौके पर तकरीब मुनक्किद की गई। बच्चों का मिली नगमों पर परफॉर्म करते हुए शोहदा को जबरदस्त खराज तहसीन। हमारे नुमाइंदे इमरान अफजल दोगल की रिपोर्ट के मुताबिक दी स्मार्ट स्कूल नारंग के ज़ेरे एहतमाम 16 दिसंबर ब्लैक डे के हवाले से खुसूसी तकरीब का इनकाद किया गया, जिसमें स्टूडेंट्स ने सानिया पेशावर के शोहदा को मिली नगमों पर परफॉर्म करते हुए और तकरीर करते हुए जबरदस्त खराज अकीदत पेश किया। कोऑर्डिनेटर में शानजा सदफ ने बच्चों को सानिया पेशावर के बारे में बताया कि कैसे 16 दिसंबर को पेशावर के स्कूल में सफाक दहशतगर्दों ने हमला किया था, जिसमें 9 उस्ताज़ा, 136 तुलबा और 3 पाक फौज के कमांडोज को मिलाकर 163 लोग शहीद हुए। पाक फौज के जवानों ने बेहतरीन हिकमत अमली से यरगुमाल उस्ताज़ों और बच्चों को इन दहशतगर्दों के चुंगल से आजाद करवाया और इस साने में 8 दहशतगर्दों को भी जहन्नम हासिल किया। पाकिस्तान कौम की तारीख का ये स्याह तरीन दिन था। पाकिस्तान की हर मुहिब वतन फर्द की आंख आज भी अश्कबार है और दिल सोगवार है। बच्चे स्कूल जाएं और घर वापस ना आए। या अल्लाह ऐसा दिसंबर फिर ना आए। इस पुरवकार तकरीब के आखिर में दी स्मार्ट स्कूल नारंग के साजा वालिदैन और बच्चों ने सानिया पेशावर के शोहदा के लिए दुआ की। मोहम्मद इजाज इंसारी, नुमाइंदा पंजाब न्यूज, लोधरा। जहांगीर तरीन की लोधरा आमद, फैमिली और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल का मुआयना किया और मीडिया से सियासी गुफ्तगू करने से माजरत कर ली। सरबराह इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जहांगीर तरीन ने लोधरा में फैमिली अस्पताल के मुआयने के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, लोधरा आते हैं। डिप्टी कमिश्नर ने फैमिली अस्पताल को बेहतरीन तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल बना दिया है, जिस पर वो डिप्टी कमिश्नर को खराज तहसीन पेश करते हैं और उम्मीद करता हूं कि लोधरा में फैमिली अस्पताल जैसे और भी अच्छे काम होंगे। जहांगीर तरीन ने कहा कि वो बहुत जल्द वापस आएंगे, फिर सियासी बातें करूंगा और जहांगीर तरीन मीडिया टॉक के बगैर डाई से वापस चले गए। हायर एजुकेशन पंजाब के ज़ेरे एहतमाम डिविजनल लेवल पर इंटर कॉलेजिएट स्पोर्ट्स गाला का इनकाद, खुशाब समेत दीगर इजला के तुलबा की भरपूर शिरकत। रिपोर्ट कर रहे हैं हमारे ब्यूरो चीफ राजा नूर इलाही आतिफ।
قصور احمد پورہ قبرستان کی جگہ پر قبضہ مافیا کا ناجائز قبضہ، اہل علاقہ کی طرف سے ضلع انتظامیہ کو درخواستیں گزارنے کے بعد بھی کارروائی نہ ہو سکی۔ قصور ضلع انتظامیہ احمد پورہ کے قبرستان کی جگہ قبضہ مافیا سے واگزار کروانے میں ناکام۔ قبضہ مافیا آصف علی اور عاشق علی کئی سالوں سے قبرستان کی جگہ پر قبضہ کر کے کاشتکاری کر رہے ہیں۔ علاقہ وکیلوں نے بار بار ضلع انتظامیہ کو درخواستیں دی مگر تاحال قبضہ مافیا سے قبرستان کی جگہ واگزار نہ ہو سکی۔ علاقہ وکیلوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب، چیف سیکرٹری پنجاب اور ڈپٹی کمشنر قصور سے فوری نوٹس لے کر احمد پورہ کے قبرستان کی جگہ پر ناجائز قابض قبضہ مافیا سے زمین واگزار کروانے کا مطالبہ کیا ہے۔ ٹانک ڈی پی او ٹانک افتخار علی شاہ پولیس لائن ٹانک میں دہشت گردوں کے خلاف فرنٹ لائن پر آپریشن کی کمانڈ کر رہے ہیں۔ دہشت گردوں کی فائرنگ سے زخمی ڈی پی او کا گن مین رشید خان شہید ہوا ہے۔ وقفے سے فائرنگ کا تبادلہ جاری، ذرائع کے مطابق، جبکہ ڈی پی او افتخار شاہ کے ہاتھ پر گولی لگ کر معمولی زخمی کے متضاد اطلاعات مل رہی تھی۔ میری ابھی شاہ سے خود فون پر بات ہوئی ہے، اللہ کا شکر ہے وہ بالکل محفوظ ہیں، جبکہ انہوں نے اپنے گن مین کی شہادت کی تصدیق کی ہے۔ افتخار شاہ اس وقت آپریشن کو لیڈ کر رہے ہیں۔ خبر شامل کرتے ہیں پنجاب نیوز کے بیورو چیف پنجاب چودھری مجاہد حسین کی رپورٹ سے۔ سینٹرل پولیس آفس سب انسپیکٹر پروموٹ ہونے والے افسران کو رینک لگانے کی تقریب منعقد۔ آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور نے لاہور پولیس کے 63 سب انسپیکٹرز کو نئے عہدے کے رینک لگائے۔ ان افسران کو حال ہی میں اے ایس آئی سے سب انسپیکٹر رینک پر محکمانہ ترقی دی گئی۔ ایڈیشنل آئی جی پنجاب، ڈی آئی جی آپریشن لاہور اور ایس ایس پی ایڈمن لاہور عاطف نذیر کی تقریب میں شرکت۔ آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور نے سب انسپیکٹر پروموٹ ہونے والے افسران کو خطاب میں اہم ہدایات جاری کی۔ فورس کی پروفیشنل گروتھ اور بہترین ویلفیئر اولین ترجیح ہے، اقدامات جاری ہیں۔ موجودہ قیادت نے 11 مہینوں کے دوران گزشتہ 15 برس کی نسبت دگنی محکمانہ پروموشنز دی ہیں۔ پچھلے ہفتے لاہور سمیت صوبہ بھر میں 2200 کانسٹیبلز کو پروموشن دی گئی۔ محکمانہ ترقیوں کا مقصد بہتر پرفارمنس، خوش اخلاقی اور مثبت رویے کے ساتھ شہریوں کو منتقل کریں۔ پولیس خدمات کے متعلق شہریوں کے فیڈ بیک لینے کے لیے کیو آر کوڈ میکینزم شروع کریں۔ جدید ٹیکنالوجی کے مؤثر استعمال سے انویسٹیگیشن کے معیار کو بہتر سے بہتر بنایا جائے۔ مقدمات کے ورک آؤٹ شرح کو بہتر سے بہتر بنا کر زیادہ سے زیادہ شہریوں کو انصاف کی بلا تاخیر فراہمی یقینی بنائی جائے۔ لاہور پولیس نے ریکارڈ کی درستگی، اے سی آر کی تکمیل اور اپیلیں نمٹانے میں اچھی کارکردگی دکھائی اور تقریب میں ترقی پانے والے افسران کے اہل خانہ اور عزیز و اقارب نے خصوصی طور پر شرکت کی۔